مجھے پیار نہیں بدلہ چاہیے۔ دل کو چھو لینے والی سٹوری، آئیے سنتے ہیں۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا کھڑکی کے پردے ہلا رہی تھی۔ میں یونیفارم پہن کر اسکول جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور بھنگو ذمہ دار کا ملازم کالا ہمارے کچے سین میں گھس آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور لہجے میں حقارت تھی۔ اوئے تیرے ابے کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ میں گھبرا کر بولا، ابا اماں کو لے کر ہسپتال گئے ہیں، ماں کی طبیعت صبح سے خراب ہے۔ کالا نے غصے سے مجھے دھکا دیا۔ کتنی بار کہا ہے بھنگو صاحب کے کھیتوں میں دیر نہ ہو، اب تیرے ابے کے حصے کا کام کون کرے گا؟ میرے اندر کچھ ٹوٹا لیکن زبان بند رہی۔ میری عمر صرف 13 سال تھی مگر دل میں کچھ سلگنے لگا تھا۔ باپ کا پسینہ، میری غیرت۔ میرا باپ راجو ایک سیدھا سادہ کسان تھا۔ صبح سورج سے پہلے جاگتا اور شام تاریکی میں واپس آتا، چپ چاپ کام کرتا، کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہ کی۔ بیٹا زمین کسی کی بھی ہو، کام ہمیشہ اپنا ہوتا ہے، وہ اکثر کہا کرتا، لیکن بھنگو ذمہ دار اس بات کو نہیں مانتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ مزدور انسان نہیں، غلام ہوتے ہیں اور غلام صرف حکم مانتے ہیں۔ میں اسکول جاتا اور شام کو ابا کے ساتھ کھیتوں پر کام بھی کرتا، لیکن اس دن کچھ بدل گیا تھا۔ دل کا درد، آنکھوں کا پانی۔ شام کو ابا آیا تھا تو تھکا ہارا تھا۔ میں نے کچھ نہیں بتایا، صرف اتنا کہا، ابا بھنگو صاحب کے آدمی آئے تھے۔ ابا نے سر جھکا کر کہا، چھوڑ بیٹا، غریب کے نصیب میں یہی لکھا ہے۔ لیکن میرے دل نے پہلی بار بغاوت کی۔ میں نے اپنے ابا کی آنکھوں میں وہ خاموشی دیکھی جو چیخ رہی تھی۔ اس رات میں سو نہیں پایا۔ محبت یا بدلہ؟ وقت گزرتا گیا۔ میں اسکول سے کالج پہنچا۔ گاؤں میں میرا چرچا ہونے لگا۔ راجو کا بیٹا تو پڑھ گیا۔ بھنگو ذمہ دار کو یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ جانتا تھا تعلیم انسان کو غلامی کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے۔ اسی دوران اس کی بیٹی فروا میرے قریب آ گئی۔ وہ شہر سے آئی تھی مگر گاؤں میں اجنبی تھی۔ میں نے کبھی کسی لڑکی سے دل کی بات نہیں کی تھی، لیکن فروا کی باتوں میں محبت تھی اور شاید سازش بھی۔ ایک دن فروا نے کہا، بلال تمہارے اندر کچھ خاص ہے، تمہیں یہاں نہیں بہت آگے جانا ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے آگے جانا ہے لیکن صرف اپنے ابا کے لیے۔ میں ان کی تذلیل کا حساب برابر کرنا چاہتا ہوں۔ فروا میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ وہ میرے ابا کے دشمن کے گھر کی بیٹی تھی مگر دل کی باتوں میں کوئی دشمنی نہ تھی۔ ایک دن وہ بولی، بلال تمہارے اندر وہ چنگاری ہے جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ میں نے کہا، میرے اندر بس ایک ہی آگ جل رہی ہے، میرے باپ کی عزت کا بدلہ۔ فروا نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اگر میں تمہارے ساتھ کھڑی ہو جاؤں تو کیا تم میرا اعتبار کرو گے؟ میں خاموش رہا۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب وقت دیتا ہے، عشق یا آزمائش۔ گاؤں میں یہ چمگویاں بڑھنے لگیں۔ راجو کا بیٹا اور بھنگو کی بیٹی۔ ایک دن بھنگو ذمہ دار نے مجھے اپنے ڈیرے پر بلایا۔ اس کی آنکھوں میں غرور اور لہجے میں زہر تھا۔ اور راجو کے پتر، میرے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تیری آنکھیں نکال لوں گا۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ ذمہ دار صاحب، میری آنکھوں کو ابا کی بے بسی نے کھول دیا ہے۔ اب ڈرنا ختم۔ بھنگو کو میری جرت پسند نہ آئی۔ اسی شام میرے ابا پر جھوٹا الزام لگا کر تھانے بھجوا دیا۔ ظلم کا حساب میرے باپ کو گاؤں کے سب لوگوں کے سامنے مارا گیا، صرف اس لیے کہ اس کا بیٹا اب سر اٹھا کر بات کرنے لگا تھا۔ میں پولیس اسٹیشن کے باہر بیٹھا رہا اور اندر کی چیخیں سن کر خود کو بے بس محسوس کرتا رہا۔ فروا نے مجھے فون کیا، رو رہی تھی، بلال یہ سب میں برداشت نہیں کر سکتی، تمہارے ابا کو رہا کروانا ہوگا۔ میں بولا، پہلے تیری سچائی کا یقین آ جائے
پھر تیرا ساتھ قبول کروں گا۔ اسی رات فروا نے اپنے باپ کی الماری سے وہ فائلیں چرا لیں جن میں مزدوروں کی زمینوں پر زبردستی قبضے اور سودی قرضوں کی تفصیل تھی۔ سچائی کی روشنی میں وہ تمام ثبوت گاؤں کے امام صاحب اور علاقے کے MNA کے پاس پہنچائے۔ چند ہی دنوں میں بھنگو ذمہ دار پر مقدمات کھل گئے اور میرے ابا کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اس دن میں نے ابا سے کہا، آج آپ کا بیٹا جیت گیا ہے۔ ابا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ نہیں بیٹا، آج عزت جیت گئی ہے۔ محبت کی معراج۔ اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ گاؤں میں میرے باپ کو عزت سے بلایا جاتا اور مجھے لوگ لیڈر کہتے، مگر میرے دل میں فروا کی جگہ اب بھی ادھوری تھی۔ فروا ایک دن میرے پاس آئی اور بولی، بلال اب تو مجھے بھی قبول کر لو، میں نے تمہارا ساتھ دیا ہر قیمت پر۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تمہیں کبھی انکار نہ تھا، بس میرے دل میں سب سے پہلے میرے باپ کا درد تھا۔ انجام محبت کی جیت۔ ہماری شادی گاؤں کی پہلی ایسی شادی تھی جن میں وہ دشمن خاندان ایک ساتھ بیٹھے۔ لوگوں نے کہا یہ محبت کی جیت ہے۔ میں مسکرا کر بولا، نہیں، یہ اس بیٹے کی جیت ہے جس نے باپ کی عزت کو سب سے پہلے رکھا۔